أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. کل سورہ یوسف میں بات باقی رہ گئی تھی. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے دنیا میں 3 انسان بڑے قیافہ شناس گزرے جنہوں نے پیشانیاں دے کر جو اندازے لگائے تھے وہ اندازے بالکل صحیح ثابت ہوئے. عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام مصر کے مارکیٹ میں بک رہے تھے اس وقت عزیز مصر نے اندازہ لگایا تھا کہ اس بچے کے مستقبل میں بڑی شان ہونے والی ہے. اس لیے بیوی سے بھی کہا تھا اکرمی مثوا، عام غلاموں کی طرح ان کو مت رکھنا، یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا. ایک عزیز مصر، دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے. ابا سے جا کر کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اپنے گھر پر خادم اور مزدور کے طور پر رکھ دیجئے، اس لیے کہ دونوں باتیں ان میں پائی جا رہی ہیں. ایک تو طاقتور بھی ہیں، کام بھی بھرپور ہو رہے، اور امانت دار بھی ہیں، خیانت بھی نہیں ہوگی. اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا، کہ آپ کو خلیفہ بنا کر گئے اور 10 سال کے قلیل عرصے میں سب سے زیادہ فتوحات ان کے دور خلافت میں ہوئی ہیں. دنیا نے آج تک ایسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا کہ جن کے حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا تھا. خود امیر المؤمنین جا کر کے رات میں گشت کرتے تھے. تو 3 شخص بڑے قیافہ شناس گزرے. نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، ایک طبقہ جن پر آج گالم گلوچ کر رہا ہے. ان کی مجلس میں ایک بچہ آیا اور آ کر کے سوال کیا کہ حضرت اگر ایک نوجوان رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، پھر جب صبح فجر سے پہلے بیدار ہوتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو کیا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا. ظاہر سی بات ہے وہ مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. عشاء کی نماز پڑھ کر سویا ہے اور غسل فرض ہو گیا اور فجر سے پہلے بیدار ہوا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں اس کو اپنی عشاء کی نماز دوبارہ لوٹانی ہے. پورا مجمع ہاتھ پکا رہ گیا. تو حضرت نے جواب دیا کہ بچے کے سوال کا منشا میں سمجھ گیا، اس کا میں نے جواب ایسا ہی دیا. اس کا سوال یہ تھا کہ ایک بچہ نابالغ ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر سویا ہے اور بلوغ کی علامت رات میں ظاہر ہو گئی، یعنی غسل اس پر فرض ہو گیا. دیکھیے صرف سال سے 15 سال کا ہو گیا تو ایک بچہ بالغ ہو ایسا نہیں ہے. احتلام ہونا شروع ہو گئی، یہ بھی بلوغ کی علامت ہے. تو اب یہ بچہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے خاص اپنے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو رات میں جب وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، بالغ تو تھا نہیں، تو اس کی عشاء کی نماز فرض نہیں ہوئی بلکہ نفل ہوئی. اب جب رات میں غسل واجب ہو گیا اور فجر سے پہلے وہ بیدار ہوا ہے تو عشاء کا وقت باقی ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا وہ دوبارہ فرض کی حیثیت سے پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ جب حضرت نے یہ مسئلہ بتایا کہ اس کے سوال کا منشا یہ ہے، اس بچے نے کہا بالکل میرا منشا یہ تھا. تو حضرت نے فرمایا اس بچے
بچے کی بھی مستقبل میں بڑی شان ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت کے مدرسے میں درس حدیث کے بڑے ہلکے لگتے تھے، مدرسے میں حافظ قرآن کا ہی ایڈمیشن ہوتا تھا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ تو اسی بچے کو ابا لے کر کے آئے کہ حضرت آپ کی مجلس میں اس کو بیٹھنے کی اجازت مل جائے، تو حضرت نے فرمایا حافظ قرآن ہے؟ کہا نہیں، بچہ حافظ تو نہیں ہے۔ کہا پھر ہمارے مدرسے میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کے ابا پھر لے کر کے آئے کہ حضرت آپ ذرا بٹھا دیجیے۔ تو کہا میں نے اس سے پہلے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے یہاں ایک شرط ہے؟ تو اس بچے کے والد نے کہا حضرت آپ جہاں سے امتحان لینا چاہے اس بچے کا امتحان لے لیجیے، قرآن جہاں سے ازبر بغیر دیکھے پڑھانا چاہے پڑھائیے۔ ایک ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ وہی بچہ جو سوال کر رہا تھا، رات بھر مسائل کی کتابیں دیکھتے تھے، اور المبسوط کتاب لکھنے کے بعد جب ایک عیسائی نے ان کی کتاب کو پڑھا، وہی اسی بچے کی کتاب تھی، تو اس عیسائی نے کہا تھا ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر۔ چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا۔ وہ چھوٹا بچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ یہ نعمان بن ثابت الکوفی جس جگہ سے ان کا جنازہ اٹھا ہے، 8000 قرآن اس جگہ پر انہوں نے ختم کیے۔ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم ہوتے تھے ان کے۔ کتنے؟ تراویح میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا، اور دن میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا، اور رات میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کہ ہمارے باپ دادا ایسے گزرے، کوئی تو ان کی مثال لائے۔ تو ایک ان کا اندازہ تھا امام محمد کے بارے میں، واقعیت بعد میں چل کر وہ اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جو اندازے لگائے تھے وہ اندازے درست ثابت ہوئے۔ پہلے ایک بات رہ گئی تھی تو اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ سورہ کہف شروع کرنے سے پہلے ایک اہم سورت ہے تو اس کی چند آیتوں کی وضاحت ہو جائے۔ سورۃ النحل جو 14ویں پارے میں ہے، اس سورت کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ النعم، نعم کہتے ہیں نعمتوں کو عربی میں، چونکہ اس سورت کے اندر عجیب و غریب انعامات کا اللہ نے جو بندوں پر کیا ہے ان کا تذکرہ کیا۔ ہم نے تمہارے لیے قسم قسم کے جانور پیدا کیے، دودھ حاصل کر کے، اون حاصل کر کے، چمڑا حاصل کر کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو تو سامان ان پر لاد کر کے تم ہمارے جانوروں سے فائدہ اٹھاتے۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں گھاس ہی کھاتے ہیں، لیکن گھاس کا آدھا حصہ پخانا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آدھا حصہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی دودھ کو پخانا اور پیشاب کے راستے کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کو نکالتے ہیں۔ 2 لائنیں جتنی گندی ہیں ان کے درمیان دودھ کی لائن اتنی ہی صاف شفاف ہے۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ ان نعمتوں کے اندر اگر غور کریں گے تو بہت آسانی سے اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس سورت کا نام ایک سورۃ النعم جو رکھا ہے وہ اس مناسبت سے کہ اس میں بے شمار اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا نام جو بہت مشہور ہے سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ دیکھیں کتنا چھوٹا کیڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کاریگری اگر اس کے اندر دیکھیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عجیب و غریب اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ہدایت، اس کے بہت سارے معنی ہیں اور اس کے درجات بھی ہیں، کچھ وضاحت ہدی للمتقین پر ہوئی تھی۔ وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ایک رہبری، عمومی رہبری اللہ نے ہر جاندار کو کی ہے۔ ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، اس کو ماں کے سینے سے اپنی غذا کیسے حاصل کرنا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سکھا سکتی۔
یہ ہدایت، یہ گائیڈنس، یہ رہبری، یہ طریقہ کس نے سکھایا اس کو؟ اللہ نے۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے جو عمومی ہدایت ہے، اور ہدایت کے بعض اسباب وہ ہیں جن کو اپنانے سے انسان مومن بنتا ہے، اور ان کا انکار کرنے سے انسان دائرے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے جس کو نیک اعمال کی توفیق کہا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا آپ مسلمان بھی مانگتا ہے، وقت کے نبی بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت کے بڑے درجات ہیں، ان درجات کے محتاج وقت کے انبیاء بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر رکعت پہ اس کی دعا ہوتی ہے کہ یہ چھوٹا سا کیڑا اللہ نے اس کو کیسی سجائی دی، کیسی ہدایت دی ہے اس کو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کے مکھی کو ہم نے یہ بات سجائی، أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اپنا گھر اگر بنانا ہے تو پہاڑوں پر، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یا اونچی اونچی بلڈنگوں پر۔ شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہیں، جو چھتا ہوتا ہے چونکہ نیچے نہیں ہے، شہد صاف شفاف رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بات سجائی، اپنا گھر بنانا ہے تو اونچی جگہ پر بنانا، تاکہ تمام قسم کی آلودگی اور گندگیوں سے تمہارا گھر اور شہد پاک ہے۔ اس لیے شہد کی مکھی کبھی نیچے چھتا نہیں بناتی، درختوں پر یا تو پہاڑ پر یا بلڈنگ کے بالکل اوپر کے حصے پر، تاکہ چھتا خراب نہ ہو۔ یہ بات کس نے سجائی اس کو؟ کسی انسان نے اس کو ٹریننگ دی ہے کہ اللہ نے اس کو بتایا۔ دوسری بات، خاص طور پر اللہ نے اس میں بعید کا لفظ استعمال فرمایا۔ انسان جس چہار دیواری کے اندر رہتا ہے اس کو عربی کے اندر بعید اور گھر کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کے لیے بھی بعید کا لفظ استعمال ہوا۔ جیسے اللہ انسان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، شہد کی مکھیوں کے گھروں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور انسان کی سوسائٹی میں ایک بڑا ہوتا ہے اور سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں میں بھی ان میں ایک باس ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے جس کو ملیکہ کہا جاتا ہے، اور ساری شہد کی مکھیاں اس کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اس ملیکہ کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہوتی ہے، وہ جسامت میں بھی اور قد میں بھی دیگر مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ سیزن میں ایک دن میں وہ ملیکہ اور آتانی جو تمام مکھیوں کا باس ہوتی ہے، ایک دن میں سیزن میں 1000 انڈے دیتی ہے اور اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مکھیوں کی جو بنبناہٹ ہم کبھی سنتے ہیں، یہ آواز نکالنے کے لیے 1 منٹ میں 11,000 مرتبہ وہ اپنے پروں کو فڑفڑاتی ہے، جب جا کے یہ آواز بنبناہٹ کی نکلتی ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے جو تحقیق کی ہے، آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے ایک مکھی کو 55,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کتنا؟ 55,000 کلومیٹر کا سفر۔ 1 گھنٹے کے اندر 12 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے مکھی، اور ایک سفر میں تقریباً 50 سے 60 پھولوں کا وہ رس چوستی ہے۔ اور اگر اتفاق سے وہ کسی گندگی پر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ شہد لے کر کے اپنے چھتے پر جاتی ہے تو وہ باقاعدہ ملیکہ کی طرف سے پولیس ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو معائنہ کرتے ہیں۔ جو مکھی گندگی پر بیٹھی ہوتی ہے اس کو وہی مار دیا جاتا ہے۔ آپ نے چھتے کے نیچے دیکھا ہوگا بہت ساری مکھیاں مری پڑی ہیں، ایسے مکھیوں کا شہد ایکسپٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ سارا نظام، یہ سارا سجاؤ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور ان کا مکان پر آپ غور کریں، انسان جو مکان بناتا ہے وہ 4 کونوں والا مکان بناتا ہے، ان کا چھتا جو بنتا ہے وہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، اور انسان کے مکان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، ان کے چھتے کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں۔ یہ کس نے سجاؤ ان مکھیوں کو دیا؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کتنا صاف شفاف پھر شہد تیار ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر اس میں بے احتیاطی ہوتی
تو اس کی شفافیت ختم ہو جاتی. اللہ نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، ہم نے ہی ان کو بتایا کہ پھلوں سے رس کیسے تمہیں چوسنا ہے. فاسلکی سبل ربک ذللا، ہوا کے اندر مکھیوں کے اڑنے کے راستے ہم نے بنائے ہیں، اسی راستوں پر تمہیں چلنا ہے. آج سے کئی سو سال پہلے جب ہوائی جہاز کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کون جانتا تھا کہ ہوا میں مکھیوں کے بھی راستے بنے ہوئے ہیں. لیکن جب ہوائی جہاز کی ایجاد ہو گئی تو اب انسان بھی ماننے لگا کہ جیسے سمندروں میں راستے ہیں، سواریاں چلتی ہیں، زمین پر راستے ہیں، ہواؤں میں بھی اللہ نے راستے بنائے ہیں. انسان کی تحقیق کے بعد میں انسان وہاں پہنچا. ہزاروں لاکھوں سال سے مکھیاں اسی راستوں پر چل رہی ہیں اور سفر ان کا کر رہی ہیں. یخرج من بطونہا، اللہ ان کے پیٹ سے اتنا صاف شفاف تمہارا مشروب نکالتا ہے. مختلفا الوان، جس کے رنگ بہت مختلف ہوتے ہیں. شہد کی الگ الگ قسمیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا دنیا میں سب سے مرغوب اگر کوئی مشروب ہے کیا ہے وہ؟ شہد. اور سب سے بہترین اس کا جو لباس ہے وہ ہے ریشم. جو نرم لباس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے یہاں جائز نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے مالدار ہیں اور اسلام کے پابند نہیں ہے وہ اسی لباس کو پسند کرتے ہیں. تو دنیا میں جو انسان کی سب سے اعلیٰ چیزیں ہیں، دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے سب سے پہلی بہترین قسم کی غذا یا مشروب اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کے پیٹ سے نکالتا ہے. اور سب سے بہترین ملبوس اور لباس ریشم کے کیڑے کے لعاب سے بنتا ہے. تمہاری دنیا کی سب سے بہترین چیزیں ہیں مگر اللہ دو کیڑوں کے نیچے نکالتا ہے. ایک کے پخانہ سے وہ چیز بنتی ہے، ایک کے دھوپ سے ریشم کا نرم کپڑا تیار ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کتنی حقیر ہے. تو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہاری اللہ ان معمولی کیڑوں کے پیٹ سے نکالتا ہے. شفاء للناس، شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، دست پر دست ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا گیا. پھر واپس آئے گا یا رسول اللہ پیٹ ابھی بھی چل رہا ہے. آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ. پھر آئے گا یا رسول اللہ پلانے کے باوجود بھی دست بند نہیں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا پھر پلاؤ. پلانے کے بعد بھی بند نہیں ہو رہا. پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے تو سچ فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ کھٹا کر رہا ہے، لہذا پھر سے پلاؤ. جب تک خراب مادہ اندر سے نکل نہیں جاتا تب تک انسان کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب چوتھی بار پلائے الحمدللہ افاقہ ہو گئے. لیکن اس کی جو تاثیر ہے کہ اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری فرماتے تھے کہ ایک صاحب مجھے ملے کہ حضرت قرآن میں کہا گیا اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے، شفاء للناس. تو میں 4 کلو شہد ایک ساتھ پی گیا تو بجائے اس کے شفا ملے میں پوری رات سو بھی نہیں پایا. تو حضرت نے بہت لطیفانہ جواب دیا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا شفاء للبیس، للناس فرمایا. لہذا بیس کے حساب سے کھاؤ گے تو شفا کے بجائے پریشانی ہوگی. لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی، سے جتنی مقدار میں کھانا چاہیے اتنی مقدار ہی لینی چاہیے. 4 کلو سے ہوگا کیا؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ایک چھوٹے کیڑے کے اندر ریسرچ کرتے کرتے انسان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. ایسی کتنی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا ہے. اس سے پہلے ایک آیت ہے اس کا ذکر کر دو، چونکہ یہ رسم زمانے جاہلیت کی ہے مگر اس کا اثر آج بھی موجود ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی اور اس کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے،
تو اس کو اس بشارت پر بہت اس کا دل تنگ ہوتا تھا اور اندر ہی اندر وہ اڑتا رہتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا، لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا تھا۔ اب اس کے لیے دو ہی آپشن تھے، یا وہ ذلت کو برداشت کرتے ہوئے گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے، یا اس بچے کو زندہ درگور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابل میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی دینی اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے بعد اس کا اچھے خاندان میں نکاح بھی کرایا، قیامت کے دن میں اور وہ بچی کا باپ دونوں ساتھ میں ہوں گے۔ جو عورت ماں کا مقام پا چکی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ عورتوں کا مقام اللہ نے دیا۔ تو یہ تو زمانے جاہلیت میں، مگر آج بھی اس کا اثر پایا جاتا ہے کہ بچی کی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچے کی ولادت پر ہوتی ہے۔ یہاں کا ماحول کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پر کیا تقسیم کرتے ہیں؟ پیڑے تقسیم کرتے ہیں، اور بچی کی پیدائش پر کیا کرتے ہیں؟ جلیبی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ اس رسم کو ختم کریں گے۔ بچی کی پیدائش پر مہنگی سے مہنگی چیز بیچیں گے، تقسیم کریں گے، اور بچے کی پیدائش پر آپ کو اختیار ہے، چاہے جلیبی کھلاؤ یا وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اس رسم کو ختم کریں۔ خوشی ہونی چاہیے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تو قرآن کی ایک دلیل سے 25 پارے کی ایک آیت سے ثابت کیا جہاں اللہ نے ذکر کیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ اولاد کو دینے کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں اس میں سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، اس لیے بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں، ان کو زحمت نہ سمجھا جائے۔ جو خوشی بچی کی پیدائش پر ہے وہی خوشی بچی کی پیدائش پر بھی ہونی چاہیے۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانگی تھی، مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں امید سے ہے کہ اس بار تو ہمیں لڑکا ہوگا، لیکن اتفاق سے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دونوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت مریم کے والدہ نے منت مانی تھی لڑکے کی، لیکن پیدا کیا ہوئی؟ لڑکی۔ افسوس کے ساتھ اللہ سے کہا انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی کو جنا ہے، میری تو امیدوں پر پانی پھر گیا، بچہ ہوتا تو میں وقف کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تم نے بیٹا اپنی حیثیت کے موافق مانگا تھا، ہم نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی ہے، تمہاری حیثیت کہاں اور ہماری شان کہاں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ بیٹیوں سے وہ دینی کام وجود میں آتے ہیں جو بیٹے نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ مالدار تھا مگر اولاد سے محروم تھا، اب پیچھے کھانے والا کوئی نہیں تو کرے کیا؟ ہر سال بیت اللہ کا قلعہ پکڑ کر کے روتا تھا، اللہ ایک بیٹا دیتے بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہاں جو دربار ہوتا تھا حجر اسود کے قریب، اس کے رونے سے وہ بھی بیچارہ بڑا رنج میں مبتلا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں بھی دل میں دعا کرتا تھا یا اللہ اگر اس کو ایک بیٹا دے دیا جائے تیرے خزانے میں کیا کمی ہونے والی ہے، اس بھی کمی نہیں ہوگی، اس کو ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، بہت خوش ہوا۔ 20 سال کے بعد پھر کعبۃ اللہ کا قلعہ پکڑ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اس کو اٹھا لے، تو نے نہیں دیا تھا تو بہتر تھا، تو تعین اپنی طرف سے مت کرو، اے اللہ میرے حق میں بیٹا یا بیٹی میں سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، کیونکہ تم اپنی حیثیت کے موافق مانگو کہ اگر اس میں خیر نہیں ہے اور وہ چیز مل گئی تو پھر پریشانی ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بندوں سے بھی بہتر فیصلے فرماتا ہے، اس لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ جلیبی والی رسم کو ختم کریں گے اور پیڑے تقسیم کریں گے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ عمل کرنا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے، انشاءاللہ ارادہ کرے۔ ایک وقت تھا ہمارے علاقے میں ایسا ہو رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ہمت کی اور بہت خوشیاں منائی بچوں کی پیدائش پر۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو قیامت تک آنے والی اس کی نسل جو ایمان پر رہے گی، پوری نسل کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے، اس لیے ان کو زحمت نہ سمجھیں۔ ایک اور آیت ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ
मुतमइन्नुन बिल ईमान। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला, इनके वालिद हजरत यासिर, इनके वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जाहिर सी बात है, इब्तिदाई मरहले में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम में सबसे पहले इस सरजमीन पर जिसका खून बहा है वो औरत है, और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली भी औरत है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस अंदाज से दुश्मनों ने तकलीफ दी। एक पैर को इस ऊंट से बांधा और एक पैर उस ऊंट से बांधा और मुखालिफ सिमत में चलाया, जिसकी वजह से लाश के 2 टुकड़े हो गए। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बहुत खतरनाक तकलीफें दी, मगर इन्होंने इस्लाम के हालत में जान दे दी और अपने आप को ईमान से बिल्कुल नहीं किया। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दुश्मनों ने घेर लिया और कहा कि कलिमे कुफ्र कहो, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, दिल में पुख्ता ईमान मौजूद है मगर जबान से वो बात कही जो दुश्मन चाहते थे, छोड़ दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, बाप भी दुनिया से रुखसत हो गए, माँ भी दुनिया से चली गई, दुश्मनों ने भी मुझे नहीं छोड़ा और मुझे कलिमे कुफ्र कहने पर मजबूर किया, मुझे अपनी जान बचानी थी, तो दिल में ईमान मौजूद था, मैंने ज़बान से वो अल्फाज अदा कर दिए, मेरे लिए क्या हुक्म है। ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। वो शख्स जिसने अपने ईमान लाने के बाद कुफ्रिया कलीमा कहा, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, 2 शर्तें लगाई। वो शख्स जिसको कलीमा कुफ्र कहने पर मजबूर किया गया, जान खत्म करने की धमकी दी गई है, वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, और उसके दिल में ईमान बराबर मौजूद है। अगर वो ज़बान से ऐसे मौके पर कोई कलीमा कह देता है तो वह अला हालिही ईमान पर बाकी रहेगा, इसकी वजह से वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन ये शर्त है, आम हालात में नहीं है। अगर भीड़ घेर लेवे और आप में वो बहादुरी है, वो अजीमत है कि आप इन लोगों से मुकाबला कर सकते हैं, बिल्कुल मुकाबला डट करके करना चाहिए। और अजीमत ये है कि अपने जबान से वह अल्फाज अदा न करे, चाहे मौत के मुंह में चले जाना पड़े, इंसान शहीद हो जाए, यह अजीमत वाला रास्ता। अलबत्ता इसमें रुखसत भी दी गई है, तो कोई चाहे तो अजीमत पर अमल करे, और कोई अगर इतना कमजोर है तो उसके लिए रुखसत है। शर्त यह है कि सामने वाला जान की धमकी दे रहा है और तुम्हारी जान लेने की ताकत भी उसमें है, उस वक्त ये बात कही गई है। मौजूदा जमाने के हिसाब से भी उसमें कुछ रहबरी मौजूद है। उसके बाद इरादा है कि सूरह कहफ को शुरू किया जाए। 2 बातें शुरू करेंगे और प्यासा छोड़ेंगे ताकि प्यास बाकी रहे और आइंदा भी मजलिस में सब शिरकत करें। सूरतुल कहफ, बहुत सारी रिवायत इस सिलसिले में वारिद हुई है। जिस शख्स ने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत हिफ्ज़ कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। 110 आयतें हैं, उनमें से कितनी हिफ्ज़ करना है? शुरू की 10। और एक रिवायत है कि जिसने आखिर की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली, वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक रिवायत है कि जिसने शुरू का हिस्सा या आखिर का हिस्सा पढ़ लिया, उसके लिए एक नूर पैर से लेकर पेशानी तक है, और ये नूर कल क़यामत के लिए उसको काम आएगा, उसी रोशनी में वो चलता रहेगा। और जिसने पूरी सूरह कहफ पढ़ ली है, उसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक का नूर हो जाता है, और कल क़यामत के दिन उसी रोशनी की सबको जरूरत पड़ेगी। और जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की है, गुज़श्ता जुमा से लेकर इस जुमा तक जितने भी गुनाह हुए हैं वो सारे अल्लाह ताला इसकी बरकत से माफ कर देंगे। दूसरी रिवायत है, गुज़श्ता जुमा से लेकर इस जुमा तक दरमियान में जितने भी फितने वजूद में आएंगे, अल्लाह ताला सब फितनों से इस सूरत के पढ़ने की बरकत से महफूज रखेंगे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना भी वजूद में आ गया तो भी अल्लाह ताला उस तिलावत करने वाले के दज्जाल के फितने से हिफाजत करेंगे। बहुत खतरनाक फितना है दज्जाल का।
انشاءاللہ اس کے متعلق آخر میں جب یاجوج ماجوج کا تذکرہ آئے گا تو پوری تفصیل سے وہاں بتایا جائے گا. سابقہ امتوں کو بھی اپنے انبیاء نے ان کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، جو بہت لمبی حدیث ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے آخر میں وہ اس کی وضاحت کروں گا. تو جمعہ کے دن ایک معمول ہمارا یہ ہو جانا چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے. دوسرا معمول عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ جو درود شریف ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. معمولی بات ہے، تو اس کا بھی ہمیں معمول بنانا چاہیے. تیسرا معمول جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جو دعا انسان کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. 30 سیکنڈ کا عرصہ رہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ہو، بس سر جھکا کر دل میں اللہ سے مانگنا ہے. اللہ ابا بیمار ہے، امی بیمار ہے، بیٹا نافرمان ہے، قرض کی مصیبت میں مبتلا ہو، تھوڑا بڑا گناہ مجھ سے صادر ہو گیا ہے، مجھے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانا ہے. جو بھی اس موقع کی دعا ہمارے لیے اہم ہے وہ دعا کرنی چاہیے. سب سے بہترین دعا یہ ہے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اگر اس وقت ہی وہ دعا مانگ لی، بہت سارے جو آخرت کے اعتبار سے چالاک ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی حیثیت کے موافق نہیں، وہاں ہوشیاری دکھانی چاہیے. اے اللہ یہاں بار بار آنے کی توفیق نصیب کرو. تو ہر بار آنے کی بعد دعا قبول ہو گئی تو یا کم سے کم یہ دعا کر رہے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، کوئی دعا رد نہ ہو. تو ایسے موقع پر جمعہ کے تعلق سے 3 عمل میں نے بتایا کریں گے انشاءاللہ. سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، 80 مرتبہ درود شریف، اور 2 خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے دل کے اندر دعا کرنا ہے. زبان سے الفاظ بھی نہیں لوٹنا بلکہ دل کے اندر دعا کرنا ہے. یہ سورہ کہف جس وقت نازل ہوئی تھی، پوری بیک وقت سورت اتری ہے، پوری کی پوری 110 آیت ہے، اور اس کے اعزاز میں 70,000 فرشتے آئے تھے. اتنی عظیم یہ سورت ہے. اس میں ایمان کے فتنے کا بھی تذکرہ ہے، مال کے فتنے کا بھی تذکرہ ہے، اور یاجوج ماجوج کا دجال کے فتنے کا بھی تذکرہ ہے. انشاءاللہ تینوں فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی. یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا بنی تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں.